جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے زیادہ ضرورت تھی پڑھانے کی۔ زیادہ تر بچوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کیوں بنگلہ دیش ایک اپنا سیپریٹ ملک بنا۔ پاکستان بنانے میں جس صوبے کا تھرسٹ سب سے زیادہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ پروفیسروں نے بہکا دیا۔ تو زیادہ تر بچوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، آپریشن سرچ لائٹ کیا تھا، ملٹری ایکشن کیسے ہوا، کیوں بنگلہ دیش ایک اپنا سیپریٹ ملک بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی آفیشیل۔ 50 سال ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کو علیحدہ ہوئے اور آج 1971 کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے بچوں کو بنگلہ دیش کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ ہمارے بچوں کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے بچوں کو یہی نہیں پتا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہوا، بنگلہ دیش 1971 میں کیسے علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش کے لوگ کیسے تھے، بنگالی کیسی قوم تھی، آج تک ہمارے لوگوں کو یہی نہیں پتا۔ تو آج پاکستان کی نوجوان نسل کو پاکستان کے سلیبس کے اندر یہ سارا واقعہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ بنگالی کون تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا، وہ بنگالی کون تھے جنہوں نے 1947 میں پاکستان کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا، پاکستان کے لیے ووٹ دیا، پاکستان کا حصہ رہے، اور بعد میں کیا ایسے وجوہات تھی کہ وہ علیحدہ ہو گئے۔ آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے کہ پاکستان کے دانشور یا پاکستان کے ٹیچرز یا پاکستان کے بڑے عہدوں پر فائز لوگ آج بنگلہ دیش کے بارے میں، پاکستان کے سلیبس کے اندر، پاکستان کے سکول ایجوکیشن کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی، ہیوی گو۔ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے زیادہ ضرورت تھی پڑھانے کی۔ زیادہ تر بچوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کیوں بنگلہ دیش ایک اپنا سیپریٹ ملک بنا۔ پاکستان بنانے میں جس صوبے کا تھرسٹ سب سے زیادہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ پروفیسروں نے بہکا دیا۔ سانحہ مشرقی پاکستان یا سکوت ڈھاکہ جیسے تاریخی المیے کو اگر کوئی قوم جس کے ساتھ یہ المیہ ہوا اپنے شعور و لاشعور اور اپنے نصاب اور اپنے بیانیے سے باہر کر دے تو اس قوم کے بے حس بے حمیت ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے یہ۔ کون سا ملک ایسا دنیا میں جو اپنے تاریخ کے اس جیسے واقعے یا سانحے کو بالکل نظر انداز کر دے؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے زیادہ ضرورت تھی پڑھانے کی۔ 1971 کے بعد 50 سال ہو رہے ہیں، اس پورے عرصے میں 2-3 نسلیں سامنے آ چکی ہیں، بالکل نہیں پڑھایا۔ تو جو ینگ بچے ہیں وہ ان کی بھی کافی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے بیکاز آف لمیٹڈ کریکولم اسینشلی، رائٹ؟ سو فار ایگزامپل آئی اسٹل ریممبر ایک بچے نے مجھے کہا کہ میجورٹی تو اردو بولتے تھے تو بنگالی اردو کیوں نہیں سیکھ سکے؟ اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی غلطی سے ہو گیا، یہ عمدن کیا گیا، کیونکہ ہم تو کمیٹیوں میں بیٹھے اور ہم نے کہا کہ بھئی کیوں نہیں آپ، یعنی انٹرمیڈیٹ کے بچے سے جب ہم بنگال کی علیحدگی کی بات کرتے ہیں تو 1905 کے تقسیم بنگال کے موضوع کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بنگال کی علیحدگی کا کیا پس منظر ہے تو وہ 1905 بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا کام اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے، میں بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں، میں خود بھی پاکستان میں ٹیچر تھی، میں او اے لیولز کو پڑھاتی تھی۔ سو بیونڈ ٹیکسٹ بکس میں کانورسیشنز کے تھرو بھی دیکھتی ہوں کہ بچے اس کو کس طرح رجسٹر کر رہے ہیں۔ ایک انفارمیشن ہے وہ کئی دفعہ بچوں کے پاس نہیں ہوتی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کیمبرج کی کتابیں تھوڑی بہتر ہیں، وہ زیادہ پڑھاتی ہیں، پر اس میں بھی میں نے یہ نوٹس کیا کہ جب تک بچے اپنے 11th گریڈ کا ایگزام دے کے 12 13 اے لیول میں میرے پاس آتے تھے تو جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ کیا ہوا تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ میں نے بلکہ اسکول میں ایک سروے بھی کی تو زیادہ تر بچوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، آپریشن سرچ لائٹ کیا تھا، ملٹری ایکشن کیسے ہوا، کیوں بنگلہ دیش ایک اپنا سیپریٹ ملک بنا۔ 2000 میں یا 2001 میں میں نے کوشش کی تھی کہ پاکستان کے تمام
جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں ان کی کتابوں کا ایک جائزہ لیا جائے. آپ یقین کیجئے کہ پہلی جماعت سے لے کے اور بی اے تک کے نصابات کے اندر پورے پاکستان میں معاشرتی علوم، سیوکس، مطالعہ پاکستان، ایون میں نے اردو کی جو کتابیں ہیں وہ بھی دیکھی، کہیں مشرقی پاکستان کے لہجے کا ذکر نہیں تھا. بی ایڈ کی کتاب کے اندر کوئی ایک پیراگراف تھا، اور بی ایڈ کی کتابیں وہ لوگ پڑھتے ہوں گے جو ٹیچر بن گئے ہوں گے یا ٹیچر بننے جا رہے ہوں گے. ایک پیراگراف تھا اور وہ بھی اتنا مس لیڈنگ تھا، جس میں یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ پہلے بھی خلاف تھے مغربی پاکستان کے، اور پھر 1970 کے الیکشن کے بعد ایسے حالات ہوئے اور ایک بحران ہوا اور ہندوستان نے اس سے فائدہ اٹھایا اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. پاکستان بنانے میں جس صوبے کا تھرسٹ سب سے زیادہ تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ پروفیسروں نے بہکا دیا. اچھا چلیے بہکا دیا، آپ کے پروفیسر کہاں تھے اور آپ کی سازش کہاں تھی؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ نمایاں اور ڈومیننٹ موقف ہے وہ ہے جو عوامی لیگ کا ہے، وہ ہے جو اندرا گاندھی کا موقف تھا. وہ موقف ہمارے یہاں ڈومیننٹ ہے، ہمارے نصاب میں پڑھایا بھی جاتا ہے تو بے جان طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. بنگلہ دیش میں جب تھی تو یہ کافی زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کہ انڈیا پاکستان دونوں اس کو ایک بائی لیٹرل طریقے سے دیکھتے ہیں. پاکستان میں جو ڈینائل ہے اور انڈیا میں جو وہ ٹوٹلی اپروپریٹ کر لیتے ہیں وکٹری کو. تو دونوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو بنگالی لوگ ہیں، جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں، جو ان کی اسٹرگل تھی، ان کی جو پوری موومنٹ تھی، اس کو ہم اوور شیڈو کر دیتے ہیں اپنی ہسٹریز. ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصاب میں یک طرفہ موقف دیتے ہیں. جی ہاں، نصاب میں ایک طرفہ ہی موقف ہوا کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا فریق رہا ہے جس سے کہا جائے عدالت میں جاؤ تو اپنا موقف بھی رکھو اور فریق مخالف کا موقف بھی رکھو، یعنی مدعی جو ہے مدعی علیہ کا موقف بھی رکھے یا مدعی علیہ مدعی کا موقف بھی رکھے اور ٹکر پہ رکھے، برابر رکھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہسٹری کہیں نہ کہیں ہمیشہ سبجیکٹیو ہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی پرسپیکٹیو سے پڑھائی جاتی ہے، مگر آئی تھنک ہماری ینگر جنریشنز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ڈفرینٹ آپ نیریٹیوز دیں. آپ ایٹ لیسٹ ان کو یہ سمجھائیں کہ پاکستان میں ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں، مگر بنگلہ دیش میں اسی سال کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں. انڈیا کے پرسپیکٹیو سے اس طرح پڑھایا جاتا ہے. اگر آپ بچوں کو وہ ہی آپ دے دیں گے نا کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں، ایک یہ سچ اس طرح نہیں ہے کہ بس جو آپ کو پاکستانی کتابوں میں مل رہا ہے. آپ انہیں بتائیں کہ پاکستان بننے کے بعد اگلے 10-11 برس جب تک ملٹری ٹیک اوور نہیں ہوا ایوب خان کا، ان 11 برسوں میں پاکستان میں 7 وزرائے اعظم آئے، جن میں سے 3 بنگالی تھے، اور اس کے بعد جو ہے رفتہ رفتہ یہ خلیج بڑھتی گئی ہماری طرف سے. تو بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ہماری پالیسیوں کی خامیاں تھیں، جس نے بنگال کو جو ہم سے اتنا قریب تھا ہم سے دور کیا. نصاب میں اور دسمبر کی یاد میں اس کو ایک سانحے کے طور پر، ایک المناک واقعے کے طور پر اور بدقسمت ایک تاریخی عمل کے طور پر پڑھانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہمارے کس مخالف نے ہمارے خلاف کیا رول ادا کیا. انڈیا نے کیا کیا اور سوویت یونین نے کیا اس زمانے میں، اور خود امریکہ نے دھمکی تو دی کہ ہم ہیں تمہارے پیچھے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. انفارمیشن دینی ہے. جب تک میں بنگلہ دیش نہیں گئی تو مجھے اس تاریخ کے بارے میں نہیں صحیح طرح پتا تھا. جب تک میں نے یہ ریسرچ نہیں کی تو میرے پاس صرف سائلنس سے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی 2 بڑی 1961 میں ایک جنگ ہوئی، 1971 میں ایک جنگ ہوئی. ہم کہتے ہیں 1965 میں ہم جیت گئے، 1971 میں ہم ہار گئے، بس آگے چلو. تو ہمارا مسئلہ بہت بڑا ہے، ادھر سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا and then we can move towards a different future. اگر اس نسل نے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کی، جیسا کہ ایک رجحان ہے میں نے ذکر بھی کیا، تو یہ پھر اپنے طور پہ حقائق تک پہنچے گی، اور پھر یہ اپنے لیے کون سے راستے منتخب کرے گی. وہ راستے ہوں گے جن پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. وہ راستے نئے راستے ہوں گے، وہ راستے ریفارم کے راستے ہو سکتے ہیں، وہ بہت انقلابی نوعیت کے راستے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو جی یہ تھی ویڈیو، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے نصاب کے اندر کوئی واقعہ نہیں لکھا ہوا 1971 کے حوالے سے۔ اپنے پاکستانی بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو ہم سے ہوئی، لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ تاریخ کو ہی مٹا دیا گیا، یہاں پہ بچوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ بنگلہ دیش کے بارے میں۔ ہماری نوجوان بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ بنگالی کون ہے، بنگالیوں کا پاکستان میں کیا کردار ہے، بنگالی کیوں ہم سے علیحدہ ہوئے، کیا غلطیاں تھی۔ تو یہ سارے معاملات میں بنگالیوں کے بارے میں پاکستان کی کتابوں میں بالکل بھی نہیں بتایا جاتا۔ جب تک میرے جیسے پاکستانی ریسرچ نہیں کرتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بنگالی بھی کوئی قوم ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا بنگلہ دیشی بھی ہمارے کبھی بھائی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ضرورت ہے، ہمیں اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اپنے واقعات کو یاد رکھنا ہے، ہماری نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ بچوں یہ ہوا تھا 1971 میں، ہم لوگوں نے یہ کیا تھا، بنگالیوں نے یہ جدوجہد کی تھی۔ اور بہت ہی زیادہ یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری تاریخ کے بارے میں۔ ہم لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان نے ہندوستان سے آزادی حاصل کی، لیکن کیوں نہیں بتایا جاتا کہ 1970 میں الیکشن بھی ہوئے تھے، کیوں نہیں بتایا جاتا 1971 کو بنگلہ دیش بھی بنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانی چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بنگالیوں کی کتنی قربانیاں ہیں پاکستان بنانے میں، اور بنگالیوں نے کس طرح کردار ادا کیا تھا پاکستان بنانے میں۔ اور بنگالی وہ قوم تھے جو میچورٹی میں پاکستان سے بھی زیادہ تھے، پاکستان کے لیے انہوں نے بھی جدوجہد کی تھی، پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی نوجوان نسل سے چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو بتا نہیں رہے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آج بھی نسل کو بتانا چاہیے، آج بھی اپنے نوجوانوں کو بتانے کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔